بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو فیکٹ بک کے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ پاکستانی تاریخ کے اکلوتے مولوی جنہوں نے شیعہ سنی بنیاد پر سیاست کی بنیاد رکھی، مذہبی رواداری کے حوالے سے پاکستان کے حساس ترین ضلع جھنگ سے تعلق رکھنے والے مولانا حق نواز جھنگوی کی سیاست آخر تھی کیسی؟ پاکستان میں ضلع جھنگ کی کانسٹیٹوئنسی کو خونی حلقہ انتخاب کیوں کہا جاتا ہے؟ مولانا حق نواز کب کیسے الیکشن دنگل میں اترتے رہے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سیاست میں حصہ لینے والی مذہبی جماعت سپاہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جھنگوی کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کے مکمل سیاسی کیریئر کے بارے میں جانیں گے۔ آج سے 70 سال پہلے جھنگ شہر سے 20 میل دور چھوٹے سے گاؤں میں ولی محمد نام کا ایک غریب کسان رہا کرتا تھا۔ جٹ برادری سے تعلق رکھنے والے محمد کھیتی باڑی تو کرتے ہی تھے، لیکن وہ اپنے علاقے کے مشہور کھوجی بھی تھے اور چوروں کی سراغ رسانی کے لیے لوگ ان کی خدمات لیا کرتے تھے۔ سال 1952 میں ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حق نواز رکھا گیا۔ حق نواز ابھی کم سن تھے کہ ان کی والدہ چل بسیں۔ اپنے گاؤں سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حق نواز نے حفظ قرآن مکمل کیا اور پھر درس نظامی کے لیے ضلع ملتان کے مدارس میں پڑھتے رہے۔ وہ زمانہ طالب علمی سے پاکستان میں چلنے والی تقریباً ہر مذہبی اور سیاسی تحریک کا حصہ رہے۔ تعلیم سے فراغت پر مولانا حق نواز جھنگ صدر کے ایک محلے کی مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض دینے لگے۔ جلد ہی ان کی پہچان ایک شعلہ بیان مقرر کے طور پر ہونے لگی۔ وہ مختلف شہروں میں جا کر تقریریں کیا کرتے، ان کے نام کے ساتھ جھنگوی لکھا جاتا جو بعد میں مستقل ان کے نام سے جڑ گیا۔ مولانا حق نواز جھنگوی اگرچہ خطیب اور واعظ تھے، لیکن ملک کے سیاسی حالات و واقعات سے ہمیشہ باخبر رہتے تھے۔ نظریاتی طور پر ان کی پارٹی وابستگی مفتی محمود کی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تھی۔ دوستو، اگر آپ ضلع جھنگ کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہاں ہمیشہ ہی سے بڑے بڑے جاگیرداروں اور وڈیروں کی سیاست پر گرفت رہی ہے جو زیادہ تر اہل تشیع تھے۔ مولانا حق نواز چونکہ مکتب دیوبندی کے مولوی تھے اور ان کے شیعوں کے ساتھ شدید نوعیت کے اختلافات تھے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی توپوں کا رخ شیعہ سیاستدانوں کی طرف موڑا۔ وہ اپنی تقاریر میں کہا کرتے تھے کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہم پر ایک اقلیتی فرقہ مسلط ہے اور ہم سنی اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی پاور میں نہیں ہیں۔ مولانا جھنگوی شاید پاکستان کے اکلوتے مذہبی رہنما تھے کہ جنہوں نے پاکستان میں شیعہ سنی کی بنیاد پر سیاست کا آغاز کیا۔ 80 کی دہائی میں ان کی پورے ملک میں ایک پہچان بن چکی تھی۔ جنرل محمد ضیاء الحق صدر پاکستان تھے اور 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کا اعلان ہو چکا تھا۔ اس الیکشن میں مولانا نے بیگم عابدہ حسین کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا چونکہ ان کے پاس اس وقت الیکشن لڑنے کے وسائل نہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے خود الیکشن لڑنے کے بجائے شیعہ امیدوار سیدہ عابدہ حسین کے مقابلے میں سنی امیدوار غلام احمد خان گادی کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مولانا جھنگوی اپنے امیدوار کی الیکشن کیمپین بھرپور انداز میں چلاتے رہے، لیکن پھر بھی انہیں 25-26 ہزار ووٹوں کے فرق سے شکست ہو گئی۔ یاد رہے کہ کئی بار رکن اسمبلی منتخب ہونے والے غلام احمد گادی 2018 کے جنرل الیکشن میں جھنگ کے صوبائی حلقے سے پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، جہاں انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ خیر، مولانا حق نواز نے 6 ستمبر 1985 کے روز اپنی مسجد میں بیٹھ کر شیخ حاکم علی اور یوسف مجاہد سمیت چند ساتھیوں پر مشتمل انجمن سپاہ صحابہ کے نام کی ایک نئی مذہبی جماعت کی بنیاد رکھی۔ یاد رہے کہ سپاہ صحابہ کے نائب صدر شیخ حاکم علی 1993 میں MP منتخب ہوئے تھے اور انہیں آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی نے صوبائی وزیر بھی بنایا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جماعت مختلف شہروں میں پھیلتی گئی۔ مولانا حق نواز کی تمام تر جدوجہد شیعہ سنی تفریق پر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں پنجاب کے اکثر اضلاع میں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انہیں شرارتی مولوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور انہیں نقص امن کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے گرفتار بھی کر لیا جاتا۔ 1988 کے جنرل الیکشن میں جمعیت علماء اسلام فے نے مولانا حق نواز جھنگوی کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا۔ N68 جنگ میں مولانا صاحب کا آزاد حیثیت سے الیکشن کانٹیسٹ کرنے والی سیدہ عابدہ حسین سے ٹکراؤ تھا۔ اپنی الیکشن کیمپین میں مولانا جھنگوی کہا کرتے تھے، میں شیعوں کو علل اعلان کافر کہتا ہوں۔ میں اب الیکشن دنگل میں اتر چکا ہوں، لیکن میرا اب بھی وہی موقف ہے، لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی شیعہ مجھے ووٹ نہ دے۔ الیکشن کا نتیجہ آیا تو بیگم عابدہ کے 47,374 ووٹوں کے مد مقابل مولانا حق نواز کے بیلٹ باکس میں 38,995 ووٹ پڑے اور یوں وہ تقریباً 8,000 ووٹوں کے مارجن سے شکست کھا گئے۔ اگرچہ مولانا الیکشن میں ناکام ہو گئے تھے، لیکن اس دور کے سیاسی تجزیہ نگار اور آبزرور
آبزرورز اس بات پر حیران اور پریشان تھے کہ یہ مولوی آخر اتنے ووٹ لے کیسے گیا۔ واضح رہے کہ 88 میں بیگم عابدہ حسین جھنگ کی 2 کانسٹیٹوئنسیز سے کامیاب ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے مولانا حق نواز جھنگوی والے حلقے کو اپنے پاس رکھا۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے قبل میں نے بیگم سیدہ عابدہ حسین کا انٹرویو کیا تھا۔ جب میں نے ان سے مولانا حق نواز جھنگوی کے بارے میں بات کی تو ان کا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ الیکشن ہار جانے کے باوجود بھی مولانا حق نواز کا پورے حلقے اور خاص طور پر شہری علاقے میں اثر و رسوخ تھا۔ معمولی جسامت، دبلے پتلے اور چھوٹے قد کے مولانا حق نواز جھنگوی الیکشن ہارنے کے بعد اپنی سرگرمیوں کو کئی گنا تیز کر چکے تھے۔ ان پر پورے ملک میں بالعموم اور صوبہ پنجاب میں بالخصوص کئی مقدمات بنائے گئے۔ کبھی ان کے جلسوں پر پابندیاں لگائی جاتی، کبھی زبان بندی، تو کبھی ان پر 16 MPO لگا دیا جاتا، تو کبھی گرفتار کر لیے جاتے۔ مولانا جھنگوی کے حوالے سے ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کے جلسے پر ڈپٹی کمشنر نے پابندی لگائی ہوئی تھی اور سارے علاقے کو سیل کر دیا گیا تھا کہ کسی طرح سے جھنگ کا یہ مولوی جلسہ گاہ تک نہ پہنچ سکے۔ چونکہ مولانا صاحب دبلے پتلے اور چھوٹے قد کے تھے، لہٰذا وہ خالی دیگ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اس دیگ کو جلسہ گاہ کے قریب لایا گیا تو مولانا صاحب دیگ سے برآمد ہوئے اور تقریر کرنے لگے اور پھر وہاں سے بچ نکلے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بتایا جاتا ہے کہ مولانا حق نواز جھنگوی نے ضلع بہاولپور کے نواحی علاقے میں اپنے نظریاتی حریف رکن صوبائی اسمبلی میاں شاہ نواز پیرزادہ المعروف ڈبہ پیر کے علاقے میں تقریر کرنا تھی۔ ایک مخالف نے چیلنج کر رکھا تھا کہ اگر مولوی حق نواز اس مرتبہ یہاں تقریر کرنے پہنچ آیا تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ پورے علاقے میں پولیس گشت کر رہی تھی اور تمام راستے بند کر دیے گئے تھے۔ مولانا صاحب بھیس بدل کر پولیس والوں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے اور سٹیج پر پہنچ آئے۔ جب وہ مائک پر آئے اور تقریر کرنے لگے تو مجمع سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ مولانا نے پوچھا کہ عوام طلاق ہو گئی کے نعرے کیوں لگا رہی ہے، تو انہیں ساری کہانی سنائی گئی تو وہ بھی ہنسنے لگے۔ یاد رہے کہ میاں شاہ نواز پیرزادہ کو 1995 میں قتل کر دیا گیا تھا، جس پر مولانا اعظم طارق سمیت سپاہ صحابہ کی قیادت کو جیل بھی کاٹنا پڑی۔ شاہ نواز پیرزادہ کے بیٹے میاں ریاض حسین پیرزادہ اس وقت مسلم لیگ نواز کے MNA ہیں۔ سیدہ عابدہ حسین اپنی کتاب پاور فیلئر میں لکھتی ہیں کہ مولانا حق نواز جھنگوی کی تنظیم سپاہ صحابہ سعودی عرب کی فنڈنگ سے چل رہی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے علامہ ساجد نقوی کو ایران سے فنڈنگ ملتی تھی۔ مولانا حق نواز جھنگوی پر ان گنت مقدمات درج تھے اور وہ 20 مرتبہ پابند سلاسل رہے۔ کئی بار ان پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے، لیکن وہ ہمیشہ بچ نکلے۔ 22 فروری 1990 کی ایک شام جب مولانا اپنے گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ ان پر ایک شخص نے اپنے ریوالور سے گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ انہیں زخمی حالت میں ہاسپٹل لے جا رہے تھے کہ راستے ہی میں ان کا سفر دنیا اختتام پذیر ہو گیا۔ یاد رہے کہ اس وقت مولانا جھنگوی کی عمر 38 برس تھی۔ نماز جنازہ کے بعد انہیں جامعہ محمودیہ جھنگ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سیدہ عابدہ حسین کے مطابق مولانا جھنگوی کے قتل کے بعد جھنگ میں شیعوں پر زمین تنگ کر دی گئی اور 80 سے زائد شیعہ فرقہ وارانہ کشیدگی میں مار دیے گئے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ میں مولانا حق نواز جھنگوی کی فاتح خوانی کے لیے ان کے گھر آنا چاہتی تھی۔ میں نے پہلے فون پر ان کی بیوہ سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے کہا کہ تم کافر اپنے گھر میں دعا کرو، میرا بھائی اسامہ بن لادن میرا خیال رکھنے کے لیے کافی ہے۔ عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ میں نے اسامہ بن لادن کا نام پہلی بار مولانا حق نواز جھنگوی کی بیوہ سے سنا تھا۔ مولانا جھنگوی کے بعد ان کے نائب مولانا اسار القاسمی 1990 کے جنرل الیکشن میں MNA بنے۔ مولانا قاسمی کے بعد سپاہ صحابہ کے مولانا اعظم طارق 3 مرتبہ MNA منتخب ہوتے رہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 2016 کے ضمنی الیکشن میں مولانا حق نواز کے صاحبزادے مولانا مسرور نواز جھنگوی نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے امیدواروں کے مجموعی ووٹوں سے بھی زیادہ ووٹ لے کر MPA الیکٹ ہوئے۔ اس وقت بھی جنگ میں مذہبی جماعت سپاہ صحابہ کا ہی MPA ہے۔ ہماری آج کی کاوش آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک لکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔